والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل بوليك الفرج وفرجنا به واجعلنا من أعوانه وأنصاره. بسم الله الرحمن الرحيم. دو مسئلے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. واجبات نماز کے حوالے سے قیام کے سلسلے میں یہ ساتواں مسئلہ ہے کہ جو شخص ٹھیک طرح سے کھڑا رہ سکتا ہے اگر وہ نماز میں معمول سے زیادہ پیروں کو پھیلائے رکھے تو حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ اس کی نماز باطل ہے. ٹھیک سے کھڑا ہو سکتا ہے پھر بھی پیروں کو پھیلا کے رکھتا ہے. مجبوری نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, ویسے ہی پیروں کو زیادہ پھیلا کے رکھتا ہے. امام خمینی نے فرمایا ان کی نماز باطل ہے. حضرت آیت اللہ خوی, آیت اللہ مکارم, آیت اللہ سیستانی, ولید خراسانی, آیت اللہ تبریزی, زنجانی, ان سب کا فتویٰ ہے کہ وہ اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس پر کھڑا ہونا صرف نہ کرے, نہ کہا جا سکے کہ یہ شخص کھڑا ہے. جب زیادہ پھیلائیں تو نہیں کہہ سکتے کھڑا ہے. تو اگر جو ہے کھڑا ہونا اور قیام اس کے صادق نہ آئے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے. لہذا نماز میں زیادہ پیروں کو اس طرح سے پھیلا کر نہ بیٹھیں کہ جس پہ قیام صادق نہ آئے. دوسرا مسئلہ, نماز میں کبھی کچھ آگے بڑھنا ہوتا ہے, کبھی مثلا جو ہے پیچھے جانا پڑتا ہے یا بدن کو حرکت دینا پڑے کسی وجہ سے, تو اس وقت لازم ہے کہ کچھ نہ پڑھے, واجب ذکر بھی نہ پڑھے, مستحب ذکر بھی نہ پڑھے اور آگے جا کر پھر جو ہے اپنی نماز کو جاری رکھیں. مثلا عرض کر رہا ہوں کہ نماز جماعت میں آپ کے سامنے ایک شخص نماز جماعت بجاتا رہا ہوتا ہے, اب اس کے توسط سے امام سے اور جماعت سے متصل ہے, وہی شخص نکل جاتا ہے تو آپ رہ جاتے ہیں تنہا, نہ دائیں طرف سے جماعت سے متصل ہے, نہ بائیں طرف سے متصل ہے, یا سامنے سے بھی متصل نہیں ہے. تو اگر آپ کو جماعت کے ساتھ نماز کو برقرار رکھنا ہے تو آپ مناسب ترین جگہ کی طرف آپ کو چلنا چاہیے. مثلا دائیں طرف نزدیک ہے تو آپ سیدھا ایک قدم دائیں طرف جائیں اور اپنی نماز کو جاری رکھیں. آگے سامنے جگہ خالی ایک قدم آگے آ جائیں اور اپنی نماز کو جاری رکھیں. اس دوران کچھ نہ پڑھیں, ذکر نہ پڑھیں, مستحب ذکر, واجب ذکر نہ پڑھیں. جب ادھر آ جائیں بدن کو ساکن کریں, پھر اپنی نماز جاری رکھیں. یعنی ان چیزوں میں لہذا یہ چیزیں جاری. حضرت امام خمینی, آیت اللہ مکارم, آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ صافی گلپائگانی اور آیت اللہ زنجانی, ان 5 فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ مستحب ذکر پڑھ رہا ہو, واجب ذکر ہو, بدن ساکن ہونا چاہیے. لہذا آپ آگے آ جائیں, بدن ساکن کریں پھر پڑھیں. تو حرکت کی حالت میں جائز نہیں ہے. آیت اللہ خوی نے فرمایا کہ نماز کے واجب ذکر پڑھتے ہوئے بدن کا ساکن ہونا واجب ہے. مستحب اذکار کے لیے ان کے مخالفین کے لیے لازم نہیں ہے. اسی طرح اللہ مظاہری کے مخالفین کے لیے بھی مستحب ذکر پڑھتے ہوئے نماز میں بدن کا ساکن ہونا لازمی نہیں ہے, صرف مستحب ہے کہ بدن ساکن ہو. لہذا واجب اذکار کے لیے حتماً جو ہے بدن ساکن ہونا ضروری ہے. تو یہ باقی فقہا کے نزدیک اللہ مکارم, سیستانی, ولی, تبریزی اور حضرت امام خمینی وغیرہ بدن ساکن ہو تب. لہذا جب آپ حرکت میں ہوں, ایک قدم آگے یا اس طرف دائیں طرف بائیں طرف جا رہے اس وقت ذکر نہ کریں. حضرت آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا. اگر کبھی موقع ملے کہ کسی شخص کو مؤذن رکھنا ہو, یہ آداب میں سے ہیں, نہ واجبات میں سے, آداب میں سے ہیں کہ اگر کسی کو مؤذن مقرر کرنا ہو, یہاں پہ رواج نہیں ہے کہ کسی کو مؤذن کے عنوان سے ہم لوگ منتخب کریں اور تاکہ وہ برابر مسلسل اور ہمیشہ ہر نماز کے وقت اذان دے. اگر کسی کو مؤذن مقرر کرنا ہو, فرمایا کہ اس شخص کا انتخاب نہ کرے جو اپنی اذان پہ اجرت لیتا ہو.
کہ جو شخص ہیں کہ مثلا اتنے ہزار روپے لے میں ماہانہ روزانہ اذان دیا کروں گا، تو وہ جو اجیر بن کے اذان دینا چاہتا ہے انہیں اذان کے لیے مقرر نہ کریں، ان کی آداب میں سے ہیں۔ ایسے شخص کا انتخاب کریں جو فی سبیل اللہ اور محضاً لرضائے پروردگار اذان دے دیتا۔ دوسری چیز مؤذنوں کے لیے حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام انہوں نے ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اذان کو مختصر کر کے آگے نکلنا چاہتے ہیں، ایک سانس میں شروع کرتے ہیں دوسرے سانس میں ختم کر دیتے ہیں، ان کے لیے فرمایا اذا اذنت فلا تخیفن صوتک، جب تم نے اذان شروع کیا تو اپنی آواز کو مختصر مت کرو، کوتاہ نہ کریں، ہلکا بھی نہ کریں، کم بھی نہ کریں۔ کس لیے فرمایا فإن اللہ یأجرک مد صوتک فیہ، اذان میں تمہاری آواز جس قدر بلند ہو اسی حساب سے خداوند اجر دیتا ہے، لہذا اپنی آوازوں کو کم نہ کریں، جس قدر بلند آواز سے اذان دے سکتے ہیں اذان دیا کریں، مختصر بھی نہ کریں۔ اذان کو کھینچنا مستحب ہے، بیچ میں آپ وقفہ دیں ہر جملے میں بہتر ہے اور مستحب ہے، اور خود کھینچ کر اذان دیں اور آواز کو بھی بلند کریں، تو جس قدر آپ کی آواز بلند ہوگی آپ مأجور ہوں گے اور ثواب ہے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب انہوں نے اذان سننے والوں کے لیے فرمایا کہ اجابت المؤذن یزید فی الرزق، جو شخص مؤذن کی اذان کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے یعنی لبیک کہتا ہے، یعنی وہ نماز کی تیاری کرتا ہے، اذان سن لیا، سمجھ میں آیا کہ نماز کا وقت ہے اور وہ یا مسجد چلا آتا ہے یا اگر مسجد نزدیک نہیں ہے تو اذان کی نماز کی تیاری کرتا ہے، اپنے گھر میں یا سفر میں جہاں بھی ہے نماز کی فکر کرنا شروع کریے۔ ایک اجابت المؤذن ہے، مؤذن کی آواز پہ جو کہ خدا کی طرف سے دعوت ہے اور خدا کی طرف دعوت ہے، عبادت پروردگار کی طرف دعوت ہے، اس دعوت پہ لبیک ہے اور انسان عبادت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ جس حساب سے آپ آمادہ ہوں گے خدا متعال اسی حساب سے رزق میں اضافہ کرے گا۔